نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج جس مسئلے اور جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ ماہ رجب ہے، یعنی رجب کا مہینہ۔ حضرات سامعین، معاشرے میں صحیح دین کو رواج دینا یعنی صحیح دین کو پیش کرنا اور لوگوں کے درمیان پھیلانا اور ہر چھوٹی بڑی برائی سے روکنا ہر صاحب ایمان اور ہر صاحب علم کا فرض ہے۔ اور جب دین میں غیر دین کی اور صحیح میں غلط کی ملاوٹ ہونے لگے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا بھی اہل علم کی ذمہ داری ہے، اور اہل علم کبھی بھی اپنی اس ذمہ داری سے غافل نہیں رہے۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ایک شخص کو چھینک آئی۔ اس نے چھینک کے جواب میں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا، میں بھی مانتا ہوں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے رسول پر درود و سلام ہو، مگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں سکھایا تھا۔ یعنی ابن عمر کا اس شخص کو تعلیم صرف یہ دینی تھی کہ اس موقع پر جب چھینک آئے تو صرف الحمدللہ کہنا ہے، اس کے ساتھ السلام علی رسول اللہ کا اضافہ نہیں کرنا ہے۔ اب چونکہ یہ بھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، جس رجب کے بارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں، جن کی حقیقت کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ رجب یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم قرار دیا ہے۔ یعنی ان 4 مہینوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا آپس میں قتل و قتال کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا ہے۔ گویا ان مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے امن اور شانتی کا مہینہ قرار دیا، اور یہ بات صرف اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی قریش، اہل عرب اور دیگر مذاہب کے وہ لوگ بھی جو آخرت کے منکر تھے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے بھی قائل نہیں تھے، وہ بھی ان مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اگر وہ لوگ پہلے سے قتل و قتال میں ملوث ہوتے اور جیسے ہی یہ مہینے اسٹارٹ ہوتے تو وہ ان مہینوں کے اسٹارٹنگ میں ہی اپنے قتل و قتال کو یا تو موقوف کر دیتے یا ختم کر دیتے تھے۔ گویا کہ وہ بھی ان مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ بنیادی طور پر وہ بھی ان مہینوں کی تعظیم کے قائل تھے۔ انہی 4 مہینوں میں سے ایک رجب کا مہینہ ہے۔ عربی زبان کے اندر رجب کے معنی تعظیم اور حرمت کے آتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ رجب کا مہینہ جو ہے وہ کھیتی کرنے کا مہینہ ہے، اور جو اس سے اگلا والا مہینہ آ رہا ہے یعنی شعبان کا، وہ نیکیوں کی کھیتی کو بڑھانے کا مہینہ ہے، اور پھر جو اس سے اگلا والا مہینہ آ رہا ہے یعنی رمضان المبارک کا، وہ نیکیوں کی کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے اسی مہینے سے اپنی عبادتوں کے اندر اضافہ کرے اور گناہوں سے، معصیتوں سے اور دیگر غلط کاموں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرے، کیونکہ جس طرح ان اشہر حرم میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس پورے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو بات صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجب کے مہینے کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے
کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں ہماری زندگی کے اندر رمضان عطا فرما، یعنی ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اس کے علاوہ اور جتنی بھی باتیں ہیں ان کی شریعت اسلام کے اندر کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات 27ویں رجب کی شب ہے، یعنی رجب کے مہینے کی جو 27 تاریخ ہے اس کی جو رات ہے اس کو وہ لوگ شب قدر کی طرح رات شمار کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں، اپنا گمان کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جس طریقے سے شب قدر کی رات میں عبادت کرنے پر جتنا ثواب اس رات کے اندر ملتا ہے اتنا ہی ثواب 27ویں رجب کی شب میں عبادت کرنے پر ملتا ہے۔ اور یہ خیال آیا کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں، گمان کیا بلکہ یقین کرتے ہیں۔ وہ یقین کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ 27ویں شب کے اندر ہوئی۔ حالانکہ روایتوں کے اندر متعدد اقوال ملتے ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر ربیع الاول کے مہینے کا ذکر ملتا ہے اور بعض روایت کے اندر رجب کے مہینے کا ذکر ملتا ہے اور بعض روایت کے اندر دوسرے مہینے کا ذکر ملتا ہے۔ اس لیے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ 27ویں رجب ہی شب معراج ہے۔ اگر شب معراج بھی، دوسری بات ان لوگوں کے نزدیک مان لیا جائے کہ اگر شب معراج بھی شب قدر کی طرح ایک مخصوص رات ہوتی تو ضرور بھی ضرور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بارے میں کوئی خاص احکام نازل فرماتے یا کوئی خاص عبادت کرنے کا حکم دے دے، جس طرح شب قدر کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا اور قرآن کریم بالکل کھل کے بیان کرتا ہے۔ اور دوسری بات، اگر یہ 27ویں رجب جو ہے یہ شب معراج ہوتی یقینی طور پر تو ضرور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی تاریخ کو متعین کرتے تاکہ ان کی امت اس سے استفادہ حاصل کرے۔ لہٰذا اب جب اس کی تاریخ محفوظ نہیں ہے تو اب یقینی طور سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ 27ویں رجب ہی شب معراج ہے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے اندر کافی سال باحیات رہے، لیکن اور یہ رجب کا مہینہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں بار بار آیا، لیکن کسی بھی سال کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 27ویں رجب کو کوئی خاص عبادت نہ ہی کی اور نہ ہی اپنے صحابہ کو کرنے کا حکم دیا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تقریباً 100 سال کے آس پاس تک صحابہ کرام باحیات رہے، لیکن کسی بھی صحابی نے اس عمل کو 27 رجب کے اندر نہیں کیا۔ لہٰذا جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں اس کو دین کا حصہ قرار دینا یا اس کو سنت سمجھنا یا اس کے ساتھ سنت جیسا معاملہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یاد رکھے، جہاں تک دین کا تعلق ہے، یہ دین کی جو حقیقت ہے یہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین یہ سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے، یہ دین پر مکمل طور پر عمل کرنے والے تھے۔ لہٰذا جب اس چیز کو ان لوگوں نے نہیں کیا، ان حضرات نے نہیں کیا، یہ ان سے ثابت نہیں ہے تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج پر ہمارا بھی پختہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس رات میں بہت بڑا شرف بخشا گیا، آپ کے ساتھ بڑے اعزاز و اکرام والا معاملہ کیا گیا، آپ کو آسمان پر برا کر بہت سے تحائف عطا کیے گئے، لیکن اس رات میں امت کے لیے کسی قسم کی کوئی خاص فضیلت والی بات کسی نے نقل نہیں کی۔ اگر ہوتی تو صحابہ کرام ضرور اس کام کو کرتے، وہ تو خیر کے کاموں کی طرف بہت تیزی سے لپکنے والے انسان تھے۔
اگر کوئی خاص عبادت اس رات کے اندر ہوتی تو وہ ضرور کرتے اور وہ ہم تک بھی ضرور پہنچاتے۔ لہٰذا جب ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس رات کو شب معراج کی رات سمجھ کر کے کوئی خاص عبادت کرنا اور شب قدر کے جیسا ثواب گمان کرنا یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی عام نفلی عبادت کرنا چاہتا ہے، اس کا ایک روٹیشن ہے، وہ کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خاص شب معراج کی رات تصور کر کے کرنا اور پھر وہی ثواب کی امید رکھنا جو شب قدر کی عبادت میں ثواب ملتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو اس مہینے کے بارے میں لوگوں کے درمیان مشہور ہے وہ 27ویں رجب کا روزہ ہے، جس کو عام زبانوں میں ہزاری روزہ بولا جاتا ہے۔ یعنی لوگ اس دن کے روزے کی فضیلت عاشوراء اور عرفہ کے روزے کی فضیلت کی طرح سمجھتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایک تو احادیث شریف کے اندر اس دن کے روزے رکھنے کا ذکر ملتا ہے، لیکن صحیح سند سے کسی بھی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تو کچھ لوگ جو بڑے اہتمام کے ساتھ اس دن روزہ رکھتے تھے، لیکن جب آپ کو پتہ لگا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے انہیں زبردستی کہا کہ کچھ کھاؤ، یعنی کہ ان کا روزہ تلوایا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ اس دن کوئی خاص روزہ نہیں ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عمل اس لیے فرمایا تاکہ بدعت کا دروازہ بند ہو جائے۔ اب ایک بات نکتے کی یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل نے ہمیں یہ بتایا کہ اس دن میں روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، لیکن جب ہم لوگ خود رکھتے ہیں اور اسے لازم سمجھتے ہیں اور اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں، یہی اصل خرابی ہے، یہی اس دن کی اور یہی اس جگہ اصل خرابی یہی ہے کہ ہم خود اسے لازم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے دین اسلام کا جو خلاصہ ہے، دین اسلام کی جو حقیقت ہے، اس کا سارے کا خلاصہ جو ہے وہ اتباع ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ اس دن روزہ رکھنا ہے تو پھر اس وقت روزہ رکھنا ثواب ہوگا اور نہ رکھنا گناہ ہوگا، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان بذریعہ زبان یہ کہلوا دے کہ اس دن روزہ نہیں رکھنا تو پھر نہ رکھنا ثواب ہوگا اور رکھنا گناہ ہوگا۔ ہاں مگر کوئی شخص عام دنوں کی طرح اگر روزہ رکھتا ہے تو وہ اس دن روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اسے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یاد رکھے ہزاری روزہ سمجھ کر نہ رکھے اور لازم اور اہتمام کے ساتھ روزہ نہ رکھے کہ 27ویں رجب ہے میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں، تو پھر لازم اور اہتمام کے ساتھ نہ رکھیں۔ اگر عام نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے، رمضان کی تیاری کرنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری چیز جو اس مہینے میں سب سے زیادہ کی جاتی ہے وہ کنڈے منانا ہے۔ آج اگر کسی نے کنڈے کیے تو وہ مسلمان ہے، ورنہ نہیں۔ کنڈے ضرور کریں گے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزے رکھے یا نہ رکھے، دیگر عبادت کرے یا نہ کرے، کنڈے ضرور کریں گے۔ خدا جانے کنڈے کہاں سے آئے، نہ قرآن میں ان کا ذکر ملتا ہے، نہ حدیث شریف کے اندر ان کا ذکر ملتا ہے، نہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ کرام سے اس کی نقل ملتی ہے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ بزرگان دین سے یہ ثابت ہے۔ کرنے والے تو اسے اتنا لازم سمجھ کر کے کرتے ہیں کہ کوئی کام ہو یا نہ ہو وہ کنڈے ضرور کریں گے، اور وہ لوگ اس کو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس میں لذت ہے، اور شیطان دنیاوی لذت والے کاموں میں اور زیادہ مدد کرتا ہے۔ کرنے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ گھروں میں پکوان بنے، پوریاں بنے، حلوے بنے، کچوریاں بنے، میلے لگے، نہ جانے کیسی کیسی خرافات وہ لوگ کرتے ہیں۔ اس قسم کی چیزوں کو لازمی سمجھ لیا گیا ہے اور حقیقت کو پشے پشت ڈال دیا گیا ہے۔ یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو دین سے دور ہیں،
اور وہ لوگ اس کام کو کوئی دشمنی میں نہیں کرتے، بلکہ ناواقفیت اور لا علمی کی وجہ سے وہ لوگ ان کام کو کرتے ہیں۔ ان بیچاروں کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں جس طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی ہوتی ہے، گوشت کو ادھر سے ادھر بانٹا جاتا ہے، گھر گھر تقسیم کیا جاتا ہے، یہ بھی قربانی کی طرح کوئی چیز ہوگی۔ اس لیے ان لوگوں کو بڑے پیار سے، محبت سے، شفقت سے سمجھایا جائے اور ان کو بھی اور اپنے آپ کو بھی ایسی تقریبات میں جانے سے روکا جائے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رجب کے مہینے کا جو خلاصہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ یہ رمضان کی آمد کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مقدمہ ہے، یہ رمضان کی تمہید ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی ہم سبھی کو رجب کے مہینے کی بھی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رجب کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اس مہینے کی ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے اور صحیح طور پر کہی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جو غلط باتیں منہ سے نکل گئی ہو اس کو معاف فرما، جو قابل قبول ہو ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔